بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرة او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ یہ سورۃ لقمان کی آیت نمبر 16 ہے۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، وصیت کی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ عقیدے کی درستگی کی نصیحت سب سے پہلے، اور اس کے بعد اب یہ دوسری نصیحت ذکر ہو رہی ہے۔ یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، بے شک بات یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، فتکن فی صخرۃ، پھر وہ کسی چٹان میں ہو، پتھر میں ہو، او فی السماوات، یا آسمانوں میں ہو، او فی الارض، یا زمین میں ہو، یأت بہ اللہ، تو اس کو اللہ لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ باریک بین ہے اور خبردار ہے۔ یہ جو آیت ہے یہ عقیدے کی اصلاح کا ذکر ہے۔ اصلاح عقیدہ میں توحید کے عقیدے کا بھی اس آیت میں ذکر ہے، آخرت کے عقیدے کا بھی اس آیت میں ذکر ہے، بلکہ تقدیر کے عقیدے کا بھی ذکر ہے۔ یہ بڑی ایک جامع نصیحت ہے اور اہم ترین نصیحت ہے۔ وہ نصیحت یہ ہے کہ تمہارا کوئی بھی عمل ہو، اچھا ہو یا برا ہو، کسی کے ساتھ اچھائی کرو یا کسی کے ساتھ برائی کرو، تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اللہ قیامت کے دن اس عمل کا تمہیں بدلہ دے گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لے آئے گا، اللہ کو معلوم ہے، اللہ اس کو ظاہر کرے گا اور اللہ اس کی جزا دے گا۔ لہذا کوئی بھی عمل کرتے وقت یہ بات پیش نظر رہے کہ اللہ کو یہ عمل معلوم ہے، اور یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ اس کا بدلہ ملنے والا ہے، چاہے یہ اچھا عمل ہو یا برا عمل۔ یأت بہ اللہ، یأت بہ اللہ کا یہ معنی بھی ہے کہ یعلمہ اللہ، اس کو اللہ جانتا ہے۔ ابو مالک سے تفسیر زاد المسیر میں یہ معنی مروی ہے۔ یہ بھی معنی ہے، ابن قتیبہ نے کہا ہے کہ یظہرھا، اللہ اس کو ظاہر کرے گا،
چاہے کتنا ہی چھپا ہو، وہ تو علیم اور خبیر ہے۔ اور مشہور تفسیر یہی ہے کہ یأتی بہا اللہ فی الآخرۃ للجزاء علیہا، قیامت کے دن اللہ اس عمل پر بدلہ دینے کے لیے اس عمل کو لے آئے گا۔ یہ والی تفسیر سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 47 میں بھی اسی قسم کا مضمون ہے۔ وہاں ہے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا۔ قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھ دیے جائیں گے، کسی شخص پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو اللہ اس کو حاضر کر دے گا۔ وہاں کیا ہے؟ اتینا بہا، یہاں کیا ہے؟ یأتی بہا اللہ، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 47۔ تو یہ عقیدہ توحید بھی ہے اور عقیدہ آخرت بھی ہے۔ کوئی بھی عمل کرتے وقت انسان کے پیش نظر اگر آخرت ہو، وہاں کی جزا ہو، وہاں کا بدلہ ہو، اور اس عمل میں یہ پتہ ہو کہ یہ عمل چھپ کے نہیں رہے گا، یہ اللہ باریک بین ہے، خبردار ہے، یہ ظاہر ہوگا، تو پھر وہ اس کا عمل درست ہوگا اور اس کے عمل میں جان بھی پیدا ہوگی، روحانیت بھی ہوگی، یہ سب کچھ ہوگا۔ تو اے بیٹے یہ جان لو، کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی، اور ہر بات اور ہر کام، ہر عمل کا تمہیں بدلہ ملے گا۔ اور ایک دن ہے انصاف کا، ایک دن ہے بدلے کا، جہاں تمہیں اس عمل کا بدلہ ملے گا۔ اور جب انسان کو کسی عمل کا بدلہ ملتا ہے تو پھر وہ انسان عمل خوشی سے کرتا ہے اور برائی سے بچتا بھی ہے۔ جب کسی کو پتہ ہو کہ یہ جرم ہے تو اس کی سزا ملنی ہے تو وہ جرم نہیں کرتا، جب کسی کو پتہ ہو کہ یہ عمل اچھا ہے اور اس کا اچھا بدلہ ملنے والا ہے تو پھر عمل کرتا ہے۔ یہ عمل میں شوق پیدا کرنے کے لیے، رغبت پیدا کرنے کے لیے عقیدہ آخرت ضروری ہے۔ برائی اور گناہ سے روکنے کے لیے عقیدہ آخرت ضروری ہے۔ یہ عقیدہ آخرت کی تعلیم ہے۔ یہ جو یا بنیہ ہے، اس میں تصغیر کیا ہے؟ برائے اشفاق اور شفقت کے، یہ تصغیر ہے۔ بنیہ کا مطلب چھوٹے بیٹے، اے میرے چھوٹے بیٹے، یا مراد چھوٹائی جو ہے یہ عربی میں شفقت کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے، یعنی اے میرے پیارے بیٹے، اصل مقصد یہ ہے۔ اور اس کے لیے تفسیر المعانی میں ایک شعر ہے کہ ما قلت حبیبی من التحقیر بل یعذب اسم الشیء بالتصغیر، میں حبیبیہ اس لیے نہیں کہتا ہوں کہ میرا محبوب چھوٹا ہے، میں اس لیے کہتا ہوں کہ میرا محبوب مجھے زیادہ میٹھا اور پیارا ہے۔ تو یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے، گویا یہ نصیحت کا انداز نرمی اور پیار کا انداز ہے۔ جی یہ تو ابھی یا بنیہ ہو گیا، اب آ گیا انہا۔ انہا کے اندر جو ہا ضمیر ہے، کبھی کلام اور کسی جملے کے شروع میں ایک ضمیر آتا ہے کہ جس ضمیر کا مرجع ما قبل میں ذکر نہیں ہوتا، اور جس کو ضمیر شان کہتے ہیں، اور جب وہ ضمیر شان مؤنث کی ضمیر ہو تو پھر اس کو ضمیر قصہ کہتے ہیں۔ یہ تو مؤنث کی ہے۔ قل هو اللہ احد،
کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، تو وہاں ہوا مذکر ضمیر شان ہے، یہاں انہا ضمیر قصہ ہے۔ اس لیے میں نے ترجمے میں کیا کہا، بے شک بات یہ ہے، یہ وہ ایک ضمیر قصہ کا انداز ہے۔ لیکن یا بنی انہا میں یہ ایک قول ہے کہ یہ ضمیر قصہ ہے، ضمیر شان۔ دوم یہ کہ انہا کا جو مرجع ہے یہ اس سے پہلے ذکر ہوا ہے کہ اگر والدین تمہارے ساتھ زور اور جبر بھی کرے کفر و شرک کے معاملے میں تو تم نے ان کی یہ بات نہیں ماننی ہے، اور دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ اچھائی کرنی ہے، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو انہا اے میرے بیٹے، پیارے بیٹے، بے شک انہا بے شک یہ اچھائی کرنے یا برائی کرنے والی خصلت، انہا اے الخصلۃ من الاساءۃ والاحسان، بے شک یہ اچھائی یا برائی، بے شک یہ خصلت، یعنی ہا ضمیر کا مرجع ہے خصلت۔ خصلت کہاں سے پتہ چل رہا ہے؟ آئندہ کلام سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کو اللہ لے آئے گا۔ کس کو لے آئے گا؟ تمہاری اچھائی کو، تمہاری برائی کو، تمہاری نیکی کو، تمہاری اچھے اعمال کو، اس کو اللہ لے آئے گا، یہ آئندہ آیت سے معلوم ہے۔ تو انہا کا جو مرجع ہے اس کو کہنے، یا تو یہ ماقبل میں جو عمل ذکر ہو رہا ہے اچھائی برائی کا والدین سے، اور فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ میں جو عمل ذکر ہوا ہے آیت میں یہ اس کا مرجع ہے، یا یہ آیت میں نہ صحیح لیکن معہود فی الذہن ہے اور آئندہ سے مفہوم ہے کہ بے شک یہ اچھائی یا برائی۔ تفسیر کبیر میں ہے انہا اے الحسنہ السیئہ، انہا بے شک یہ اچھائی یہ برائی، انہا اے الخصلۃ من الاساءۃ والاحسان، انہا المظلمۃ او الخطیئہ، بے شک یہ اچھائی یہ برائی یہ ظلم یہ خطا کاری یہ عمل، اگر وہ عمل رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے گا۔ جیسے کہ سورۃ الزلزال میں اللہ نے فرمایا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ وہاں کیا ہے، ایک ذرے کے برابر بھی تمہارا عمل اچھا ہوگا تو اس کو بھی انسان دیکھ لے گا، اور اگر وہ برا ہوگا تو کیا ہے، عمل ہے، اچھا برا عمل ہے۔ یہاں کیا ہے فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، عمل کا ذکر ہوا ہے تو اے بیٹے بے شک عمل ایسی چیز ہے کہ اگر وہ تمہارا ایک ذرے کا بھی عمل ہوگا تو وہ اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ ایک تفسیر کے مطابق لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت دنیا کے معاش کے اعتبار سے کی کہ بیٹے دنیا اور دنیا کی کمائی اور دنیا کی رزق کی تلاش اور طلب، یہ اس میں اتنا انہماک نہ کرو اور اتنا مشغول نہ ہونا، اس لیے کہ اللہ نے تیرے لیے جو لکھا ہے وہ تمہیں ملے گا، یأتی بہ اللہ، بے شک وہ مقدر رزق جو اللہ کی طرف سے ہے وہ اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ لے آ کر تمہیں دے دے گا، وہ تمہیں ملے گا جو تیری تقدیر میں ہے۔ تو اپنا عمل کرو، اس میں اعتدال رکھو، اور عمل سے تو نہیں روکتا لیکن اس میں انہماک سے روکتا ہوں۔ اللہ کی تقدیر پر یقین رکھو، ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وان یردک بخیر فهو علی کل شیء قدیر
وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها۔ یہ اعتقادی پہلو سے نصیحت کی جا رہی ہے کہ جو ہونا ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو عمل کرو گے اس کا بدلہ ملے گا، کچھ بھی کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ اور اس بات پر اپنے یقین کو اتنا جازم رکھو کہ اب جو ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اپنا رخ اتنا سیدھا رکھو کہ کبھی غافل مت ہونا کہ میں نے یہ برائی کی تو اب اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا، کہ سزا نہیں ملے گی۔ جب ذہنی طور پر اور نظریاتی طور پر انسان کا دھیان آخرت کی طرف ہوتا ہے اور اعمال پر نظر کر کے وہ چلتا ہے تو پھر وہ ایک ایک ذرے کا خیال رکھتا ہے، ذرا ذرا سی آداب کا بھی لحاظ کرتا ہے۔ اس لیے یہ بنیاد ہے، یہ بنیادی بات ہے جو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کی۔ اب کسی چیز کے چھپنے کی وجوہات یا تو یہ ہوگی کہ ایک چیز اس لیے مخفی ہے کہ وہ نہایت چھوٹی، اس لیے نظر نہیں آ رہی کہ بہت چھوٹی ہے، یا ایک چیز اس لیے نظر نہیں آ رہی کہ وہ کسی پردے کے پیچھے ہے، یا ایک چیز اس لیے نظر نہیں آ رہی کہ وہ بہت دور ہے، یا ایک چیز اس لیے نظر نہیں آ رہی کہ وہ تاریکی میں ہے۔ اب یہاں اگر کوئی چیز ایک رائی کے دانے کے برابر ہو، اتنی چھوٹی ہو، فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ، پھر چٹان کے اندر ہو کہ وہ پردے میں ہے، اور زمین کا باطن جو ہے یہ سب سے زیادہ بڑا پردہ ہے، اتنا چھوٹا، اتنی چھوٹی چیز، پھر وہ چٹان یا پتھر کے اندر یعنی پردے میں بھی، یا وہ دور اتنا کہ او فی السماوات، سب سے دور تو آسمان، او فی السماوات، او فی الارض، یا زمین کی تاریکی میں ہے، یأتی بہ اللہ، اس کے باوجود عقیدہ یہ کہ اس کو اللہ آخرت میں ظاہر کر دے گا، لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ لطیف ہے، لطیف مانا باریک، اور خبیر خبردار ہے۔ لطیف کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا علم مخفی اور چھپی ہوئی چیزوں تک رسائی رکھتا ہے، اور خبیر کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کی حقیقت کو بھی جانتا ہے، ان تک رسائی بھی رکھتا ہے، یہ لطیف ہے، اور ان کی حقیقت کو بھی جانتا ہے، یہ خبیر ہے۔ یعنی لطیف یصل علمہ الی خفی، اور خبیر یعنی عالم بکنہ، یا لطیف کا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالی اس چیز کو باہر لانے والا ہے، لطیف باستخراجہا، اور خبیر و اللہ خبردار ہے کہ وہ چیز کہاں پڑی ہے، وہ اتنا باریک بین ہے کہ اسی باریک اور مخفی جگہ سے اس کو نکال باہر کرنے والا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ وہ چیز کہاں ہے، وہ اس کے مستقر کو بھی جانتا ہے۔ یہ لطیف اور خبیر دو الفاظ جو ایک ساتھ ذکر ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے۔ یا بنی، میرے پیارے بیٹے، ان تکو بے شک یہ اچھائی، یہ خصلت اگر ہو، مثقال حبۃ من خردل، ایک رائی کے دانے کے برابر، فتکن فی صخرۃ، پھر ہو وہ پتھر میں،
او فی السماوات یا آسمانوں میں، او فی الارض یا زمین میں، یأت بہ اللہ تو لے آئے گا اس کو اللہ۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ باریک بین ہے، خبردار۔ یہاں او فی السماوات جو ہے فی صخرہ پر عطف ہے۔ کوئی چیز چٹان میں ہو یا آسمانوں اور زمین میں ہو، اس سے بظاہر یوں معلوم ہو رہا ہے اچھا ایک چیز یا تو آسمانوں اور زمین میں ہوگی یا پھر کسی چٹان میں ہوگی، وہ چٹان کو آسمانوں اور زمین کے تقابل میں، تو آسمانوں اور چٹان ایک دوسرے پر یہ عطف کیسا ہے؟ اور ایک پرانی من گڑت قسم کی باتیں کہ یہ زمین جو ہے یہ ایک گائے کے سینگ پر ہے اور وہ گائے کسی چٹان پر ہے، اور جب زلزلہ آتا ہے تو وہ ایک سینگ سے زمین دوسرے سینگ پہ چلی جاتی ہے۔ او فی صخرۃ، یا تو چٹان ہے یا آسمان اور زمین ہے، سب من گڑت ہے۔ اس کو کہتے ہیں عطف عام کا خاص پر۔ کبھی ایک عام ذکر ہوتا ہے اور کسی خاص کو اس پر عطف کرتے ہیں، اور کبھی ایک خاص ذکر ہوتا ہے اور عام کو اس پر عطف کرتے ہیں۔ یہاں پر پہلے خاص ذکر ہوا فی صخرہ، وہ بھی زمین و آسمان سے باہر نہیں ہے لیکن ایک خاص ذکر ہوا، اس خاص کو کے اوپر عطف کیا عام کو۔ یہ نہیں کہ وہ صخرہ کہیں اور ہے اور سماوات اور ارض کو اس پر عطف کیا گیا ہے، بلکہ اس کو کہتے ہیں عطف العام علی الخاص، کہ عام کو خاص پر عطف کیا گیا، جس طرح کہ عطف ہوتا ہے خاص کا عام پر۔ ان تکو تکن ہے نا، کان یکون، تکون پھر تکن ہے، وہ حروف جازمہ کی وجہ سے نون گر گیا ہے۔ ان تکو ہے نا ہونا، جازم فعلند اے صاحب تمیز، 5 حروف جازمہ ہے، ان لم لما لام امر اور لائے نہیں، تو اس کی وجہ سے کبھی نون بھی گر جاتا ہے، تو نون اعرابی تو گر ہی جاتا ہے اور جزم ہوتا ہے 5 صیغوں میں۔ یا بنی اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہی عن المنکر۔ عقیدے کی اصلاح کے بعد یہ اعمال و اخلاق کی اصلاح کا ذکر ہے۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے میرے پیارے بیٹے، عقیدے کی اصلاح کے بعد، شرک کو چھوڑنے کے بعد، اعمال پر جزا کے عقیدے کے بعد، پھر پہلا کام یہ کرو اعمال میں کہ نماز قائم کرو۔ بیٹے کو یہ نصیحت کی کبھی نماز مت چھوڑو، نماز قائم کرو۔ قائم کرنا کیا ہے؟ قائم کرنا نماز کا قائم قیام سے ہے، قیام مانا کھڑا کرنا۔ نماز کھڑی کرنا کیا ہے؟ قیام جب کسی مادی اور ٹھوس شے کی طرف منسوب ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ٹھوس شے کو لے کر کھڑا کر دیا، کسی ڈنڈے کو لیا تو کھڑا کر دیا، وہ قائم کرنا ہے۔ لیکن اعمال کی طرف، معنوی چیزوں کی طرف جب قائم کرنے کی نسبت ہو جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کو پوری طرح ادا کرنا، پوری طرح ادا کرنا۔ تو اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، صرف ادا نہیں کرنا بلکہ قائم کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں پابندی ہو اور دوام ہو۔ الذین هم علی صلاتهم یحافظون، الذین هم علی صلاتهم دائمون، نماز کی محافظت ہو اور نماز میں دوام ہو۔ اور اقیم الصلاۃ لذکری، نماز اللہ کے لیے ہو، یہ قائم کرنا ہے۔ قائم کرنا یہ کہ خاص اللہ کے لیے پڑھو، ہمیشہ پڑھو اور پابندی سے پڑھو۔
پوری طرح ادائیگی کیا ہوتا ہے؟ اس کے تمام ارکان اور سنن کو ادا کرنا اور اس کو احسن طریقے سے ادا کرنا. تو یقیمون الصلاۃ یؤدونها اداء کاملا، تفسیر جلالین. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یعنی نماز کو کامل طریقے پر ادا کرو. اب کامل طریقے پر ادا کرنے کا ہر شریعت میں الگ حکم ہے. لقمان حکیم کے دور میں اس وقت کی کیا نماز تھی اور کیسے پڑھنی تھی اور اس کا کیا طریقہ تھا، وہ کیفیت تو ہم نہیں جانتے، لیکن اس وقت اللہ کے ساتھ لو لگانا اور بندگی کرنا اور عبادت کرنا اور نماز کی ایک خاص کیفیت جو تھی وہ ادا کرو. اور آج نماز میں جو احکام ہے، ارکان ہے، سنن و مستحبات ہے اور جماعت کے ساتھ اس کی ادائیگی ہے، اس کی اہمیت ہے، ان ساری چیزوں کو اقیم الصلاۃ کا لفظ شامل ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر میں اس کی مزید فضیلت ہم بیان کر چکے ہیں. یہ بہت اہم حکم ہے. اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہوں تو اس وقت سکھاؤ. 10 سال کے ہوں اور نماز نہ پڑھیں تو پھر مارو. تادیباً مارنا، ایسا مارنا کہ جس سے زخم نہ ہو، ہڈی نہ ٹوٹے اور ایک تادیب ہو. اتنی اہمیت. ان اہم امرکم عندی الصلاۃ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام گورنروں کو لکھا کہ بے شک تمہارے کاموں میں میرے نزدیک سب سے اہم کام نماز ہے. نماز کی پابندی ہوگی، باقی اعمال کی اصلاح ہوگی، روحانیت پیدا ہوگی، اتباع پیدا ہوگی، عاجزی پیدا ہوگی، صفائی پیدا ہوگی، اہل علم سے اور اہل اللہ سے تعلق قائم ہوگا، قرآن اور اللہ کے کلام کو سننے کا اور نصائح سننے کا موقع ملے گا، صحبت صالحی ملے گی. نماز کے جتنے فوائد ہیں، ایک نظم و ضبط زندگی کے اندر پیدا ہوگا، غفلت سے بیداری ہوگی، اجتماعیت پروان چڑھے گی. یہ سارے کام ہیں نماز. ایک جامع کام ہے کہ اپنی اولاد کو دین پر لانے کے لیے سب سے پہلے لازمی امر یہ ہے کہ تمہارے کاموں میں بیٹا سب سے اہم کام نماز ہے. اولاد نے نماز شروع کر دی، 5 وقتہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء وہ پڑھتے رہے اور پابندی اس کی قائم دائم رہی، تو اب اصلاح کے چانسز بڑھ گئے. خود بخود ہی بہت سارے معاملات میں ان کی تربیت بھی ہوگی، اصلاح بھی ہوگی، ان کی ذہنیت بھی عمدہ رہے گی، دین پر چلے گا. صحبت ملے گی نا، 5 وقتہ اچھی صحبت ملے گی اس کو. اس حکم کے کتنے راز ہے، یہ حکمت کی کتنی بڑی بات ہے کہ وہ جو حکم دیا تھا کہ بیٹے نماز قائم کرو، یہ تشریح ہو گئی اس کی جو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے لقمان حکیم کو حکمت سے نوازا تھا، اور وہ یہ کہ اللہ کا شکر ادا کرو. تو شکر ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ 5 وقتہ نماز پڑھو. یہ شکر کی بھی تفسیر ہے، یہ اللہ کے شکر کے ادا کرنے کا طریقہ بھی ہے کہ بندہ جا کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کہ اللہ نے جسم میں اگر دماغ کو اور دل کو اور معدے کو اور جگر کو اور گردے کو اور پھیپھڑے کو جو مرکز بنایا ہے پورے جسم کے لیے، ان تمام بڑے اعضائے رئیسہ کا شکر ادا کرنے کے لیے 5 وقتہ جا کر سجدہ ریز ہو جاؤ. یہ عقیم بہت اہم ترین نصیحت اولاد کے لیے. کوئی شخص کہتا ہے کہ میں اپنے اولاد کی تربیت کرنا چاہتا ہوں، تو وہ جو دینی باتیں ہیں اور عقائد کی بنیادی باتیں ہیں اور اللہ رسول سے محبت کی باتیں ہیں وہ تو اپنے بچے کو بتائے ضرور، مگر عملی
طور پر سب سے پہلے اس کو نماز کا 5 وقتہ پابند بنائیں. بس سمجھ لیں کہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری حل ہو گئی. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ. اب نماز سے کیا ہوگا؟ وہ نیک بنے گا، اس کے اندر خود کمال پیدا ہوگا، اپنے نفس کے اندر کی خوبیاں بنے گی. پھر وہ صرف اپنے اندر ہی نیکی نہ رکھیں بلکہ نیکی کا دوسروں کو بھی حکم کرو اور برائی سے روکو. جو دین کی بنیادی کام، معروف کا مطلب وہ نیکی جس کو ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ نیکی ہے، معروف ہے، مشہور ہے، سب کو پتا ہے یہ نیکی ہے، اچھائی ہے. چاہے وہ پھر اللہ کی توحید ہے، چاہے وہ عقائد ہیں، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ شکر ہے، اور چاہے وہ کسی کے ساتھ احسان کرنا ہے، بھلائی کرنا ہے. تو دوسروں کو بھی حکم کرو اچھائی کا، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور دوسروں کو بھی منکر اور برائیوں سے روکو، چاہے وہ شرک ہے یا وہ بے حیائی ہے یا وہ اس کے علاوہ کسی کے ساتھ برائی اور شرارت ہے، یہ سب منکر ہے. تو اپنے نماز قائم کرنے کے بعد دوسروں کو بھی اس کا حکم دینا اور منکرات سے روکنا، یہ دوسری ذمہ داری بنتی ہے. اور ان دونوں ذمہ داریوں سے انسان اس وقت نبرد آزما ہو سکتا ہے اور اس وقت ان ذمہ داریوں کو پوری کر سکتا ہے جب وہ نماز کو بھی جانتا ہو اور جب اسے معروف اور منکر کا علم ہو. لہذا اس نصیحت کے ضمن میں خود بخود علم اور حصول علم اور احکامات الہیہ کا علم حاصل کرنا شامل ہے. وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اور صبر کرو اس پر جو تجھے پہنچے. اب یہ دو کام تو آسان نہیں ہے، مشکل ہے نا. نماز پڑھنا آسان تو نہیں ہے، اور کسی اور کو نیکی کا حکم دینا مشکل ہے، اور برائی سے روکنا تو اس سے بھی مشکل ہے. اور اس راستے میں بڑی رکاوٹیں پیش آئے گی. تو اس کے لیے نسخہ بتایا کہ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، صبر کرو، برداشت کرو. بیٹے نے شکایت کی، اس کو مسئلہ ہو رہا ہے، برداشت، تحمل. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. مدد حاصل کرو صبر اور صلاۃ کے ساتھ. اور بے شک یہ مشکل ہے، مگر خشوع کرنے والے اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ. دیکھیں یہاں کئی سوالات پیدا ہو سکتے ہیں. میں اپنی اصلاح کیسے کروں؟ بھائی نماز پڑھو. اب سوال یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے تو بڑی تکلیف اٹھانی پڑے گی، پابندی کرنی ہے. اچھا، دوسروں کو نیکی کا حکم دینا بھی مشکل ہے، اس کے راستے میں تکلیفیں ہیں. تو اب کیا کروں؟ اس کا کوئی حل نہیں. صبر کرو. اب اگر کوئی کہے کہ صبر تو بڑا مشکل ہے، اب کیا کروں؟ تو خشوع کرو. خشوع مانا عاجزی، خشوع مانا ڈر، دل کے اندر ڈر اور خوف، اور خشوع مانا دب جانا. تو تابع بن کے چلنا، تواضع اختیار کرنا اور ڈر اور خوف کی کیفیت کا دل میں ہونا، یہ خشوع ہے. اب اگر کہیں کہ اندر خشوع کیسے پیدا کروں، یہ سوال ہو،
الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. موت یاد کرو اور یہ یاد کرو کہ اللہ سے ملنا ہے اور ملاقات کرنا. لقمان حکیم کی نصیحت یہ تھی کہ نماز قائم کرو، وہ اور اس کے بعد دوسروں کو بھی حکم دو. یہ کام مشکل ہے مگر صبر کرو، اور صبر کے لیے، برداشت کے لیے اس سے پہلے ہی تربیت کر چکے ہیں کہ تم ایک ذرے کا بھی عمل کرو گے یا تکلیف اٹھاؤ گے راہ حق میں، چاہے وہ نماز ہو یا امر بالمعروف ہو یا نہی عن المنکر ہو، یأتی بہ اللہ، اس کو اللہ لے کر آئے گا، اس کو تمہیں اس کا بدلہ ملے گا. ایک شخص صبح سے شام تک کام کرتا ہے، تو وہ جب کام کرتا ہے تو اس کو مشکل تو پیش آئے گی، ڈیوٹی ہے، اپنی ڈیوٹی ادا کر رہا ہے. لیکن جب اس کو یہ پتہ ہوگا کہ ایک مہینہ گزرنے کے بعد، ایک دن گزرنے کے بعد مجھے کوئی دیہاڑی ملنی ہے، مجھے اس کا کوئی اجر ملنا ہے، تو وہ یہ مشکل، یہ ڈیوٹی، یہ پابندی سب کرے گا. نماز کی پابندی کرو اس لیے کہ اس کا بدلہ ملنے والا ہے. اور یہ تکلیف تو ہے، لیکن ذرا تحمل، ذرا صبر. ہاں یہ بات ہے کہ صبر کے لیے بھی عزم چاہیے. ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے. یہ کام خاص کر یہ صبر، ان ذالک سب سے قریب اس کے صبر ہے. اور ان میں سے ہر ایک، نماز بھی، امر بالمعروف بھی، نہی عن المنکر بھی، اور خاص کر یہ صبر، یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے. اب وہ کیسے کروں، صبر کیسے کروں؟ تو ہمت کرو. سستی کا علاج چستی ہے، اور کیا ہے؟ سستی نہیں جا رہی تو سستی ہے، تو سستی ہے کیا کروں؟ تو چستی پیدا کروں. ان ذالک من عزم الامور. اب اتنا بھی تو نہیں ہے نا کہ آپ کو بالکل ہمت ہی نہیں کرنی ہے اور بیٹھے بیٹھے آپ سوالات ہی کر رہے ہو، تو پھر تو کچھ نہیں ہوگا. ان ذالک من عزم الامور، یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے، ہمت تو کرنی ہوگی. یہ جو عزم الامور کا لفظ ہے، یہ جو عزم ہے، عزم تو پختہ ارادے کو بھی کہتے ہیں، اور عزم عزیمت کو بھی کہتے ہیں. عزم الامور یعنی الامور المعزومہ، یہ ان کاموں میں سے ہے جو کہ لازمی اور تاکیدی کام ہے. دو معنی ہیں اس من عزم الامور کے. یہ امور معزومہ میں سے ہے، اور معزومہ کا معنی ہے یعنی فرض اور ضروری اور تاکیدی. تو یہ وہ حکم ہے، یہ وہ احکام ہے جو نہایت ضروری ہے اور اس کی تاکید کی گئی ہے. اور من عزم الامور کا یہ معنی بھی ہے کہ یہ ان کاموں میں سے ہے جن میں عزم اور ہمت چاہیے. ہاں، تو من عزم الامور یعنی عازم الامور. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. یہ مزید اخلاق منہیہ کا ذکر ہے. جو کام تمہیں کرنے ہیں وہ تو میں نے بتا دیے. وہ کرنے کیا ہے؟ نماز ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، اور صبر ہے. یہ تو کرنے کے کام ہیں. اب کون سے کام نہیں کرنے؟ بیٹا بد اخلاقی نہیں کرنی ہے. بد اخلاقی انسان میں کیوں پیدا ہوتی ہے؟ تکبر کی وجہ سے. جب دماغ میں کوئی نشہ سوار ہوتا ہے تو بندہ بد اخلاق ہوتا ہے. نشہ کس چیز کا؟ کبھی وہ نشہ حسن کا ہوتا ہے، کبھی وہ نشہ مال کا ہوتا ہے، کبھی وہ نشہ اولاد کا ہوتا ہے، کبھی وہ نشہ طاقت کا ہوتا ہے. اس نشے کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے؟ بد اخلاقی ہوتی ہے. بد اخلاقی کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ انسان کے چال چلن سے ظاہر ہوتی ہے، اور اس کی آواز اور بولنے سے ظاہر ہوتی ہے. تو رویے سے ظاہر ہوتی ہے. تو بیٹا تمہارا رویہ یہ ہو کہ کسی سے بات کرتے وقت رخ مت پھیرو.
کہ ان کی باتوں کو تو میں نے سننا ہی نہیں، کسی کو توجہ ہی نہ دینا اور رخ پھیر لینا۔ یہ کیا ہے؟ کسی کو حقیر سمجھ کر آپ نے رخ پھیر لیا تو آپ نے گویا اس کے ساتھ رویہ اور برتاؤ بد اخلاقی والا کر دیا۔ یہ ہو گیا آپ کا رویہ۔ چال چلن میں آپ اتراتے ہوئے مت چلو، بڑے بننے کی کوشش نہ کرو کہ تمہاری رفتار کے اندر ہی ایک ایسا غرور اور گھمنڈ ہو جو نظر آ رہا ہو، جو اکڑ ہے۔ اور جب چلو تو اعتدال کے ساتھ چلو، چلنے میں اعتدال، تمہارے خرچ کرنے میں بھی اعتدال ہو، تم نہ تو خامخواہ کے مریل بنو، بیمار بنو، نہ تصنع اور بناوٹ ہو، نہ ریاکاری ہو، بلکہ تمہاری چال سے تمہاری شرافت ظاہر ہو رہی ہو۔ اور اپنی آواز کو زور دے کر گلا پھاڑ کر مت بولو کہ انسان جب غرور کرتا ہے تو زور زور سے بولتا ہے، اپنا غصہ نکالتا ہے، اور اس کے نتیجے میں بلا دلیل اپنی بات دوسروں پر دھونس جمانے کے لیے زور زور سے بولنے لگتا ہے۔ اپنی آواز کو پست رکھو۔ اور سمجھایا کہ زور زور سے بولنا یہ اتنا کریہ اور برا ہے جیسے گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔ یعنی یہ ایک اخلاقی تعلیم ہے، رویوں والی تعلیم ہے، رفتار اور گفتار کی تعلیم ہے۔ اور ان تمام تر نصیحتوں کا، ان تمام تر نصائح کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ چال ڈھال، رفتار و گفتار میں متکبرین کی روش سے اجتناب کرو۔ تواضع کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو اٹھاتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ جو نیست بننے کی کوشش کرتے ہیں ان کو اللہ ہست کر دیتا ہے، جو ہست بننے کی کوشش کرتے ہیں وہ نیست ہو جاتے ہیں۔ تو وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور مت پھیرو اپنا رخ لوگوں سے، اپنا رخ لوگوں سے مت پھیرو۔ تصعر جو ہے یہ سعر جو ہے یہ اونٹوں میں ایک بیماری ہوتی تھی، اس بیماری میں اونٹ کی گردن ٹیڑھی ہو جاتی تھی، اس کو کہتے ہیں سعر۔ تو تصعیر کا مطلب ہوتا ہے ٹیڑھا ہونا، رخ پھیرنا۔ خد کا گالوں کو کہتے ہیں، گال اور رخ۔ تو تصعیر خد یہ ایک محاورہ ہے، گال کا پھیرنا ایک محاورہ ہے، تکبر کی وجہ سے کسی سے رخ پھیرنا محاورہ ہے۔ تو وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور مت چلو زمین میں اتراتے ہوئے اکڑ کر۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 37 میں بھی یہی حکم ہے۔ مرحا، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا ہر متکبر فخر کرنے والے کو۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 میں بھی یہی جملہ ہے، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور۔ تین الفاظ ہیں نا، مرح، مختال اور فخور۔ انسان جب دل میں خوش ہو اس کو کہتے ہیں فرح۔ وہ خوشی اگر ناشکری کی طرف ہو تو پھر وہ فرح بری ہے اور وہ فرح النفس ہے، اور اگر کسی اچھائی پر دل کا خوش ہونا ہو تو وہ فرح القلب ہے۔ فرح کا لفظ دونوں مطالب میں مستعمل ہے۔ فرح کے بعد جب انسان کی وہ خوشی اور نعمتوں پر خوشی
ناشکری کی صورت میں اس کی چال میں ظاہر ہو جائے تو پھر وہ فرح سے مرح بن جاتا ہے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر دماغ پر ایک تخیل بھی سوار ہو جائے اور ایک گھمنڈ کہ میں تو سب سے بڑا ہوں، اور عجب اور خود پسندی میں مبتلا ہو جائے تو وہ ہے مختال. اور جب اپنی اسی خود پسندی کو پھر لوگوں پر جتانے لگے، یہ فخر جتانے والا فخور ہے. اپنی تعریفیں کرتے ہوئے شیخی بگاڑنے والا اور دوسروں پر فخر جتانے والا اور اپنی تعریفیں کرنے والا اور اپنے منہ میاں مٹھو بننے والا، وہ فخورہ ہے. چال میں تمہاری اکڑ نہیں ہونی چاہیے، دماغ میں کوئی غلط تکبر گھمنڈ کا تخیل نہیں ہونا چاہیے، اور دوسروں پر فخر جتانے کی کوشش مت کرو. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ مختال کا معنی ہے معجب فی نفسہ، اور فخور کا معنی ہے اے علی غیرہ، جو اپنے نفس کے اندر خود پسندی میں مبتلا ہو تو وہ مختال ہے، اور جو دوسروں پر فخر جتانے والا ہو تو وہ فخور ہے. تفسیر مدارک میں ہے کہ فخور وہ ہے من یعدد مناقبہ کبرا، جو تکبر کی وجہ سے اپنے مناقب گنواتا ہے کہ میں نے تو یہ کیا اور یہ کیا اور وہ کیا. فَإِنْ عَدَّدَ اعْتِرَافًا كَانَ شَكُورًا، اور اگر اللہ کی نعمت کے شکریہ کے طور پر نعمتوں کو گنتا ہے تو پھر وہ فخورہ نہیں ہے بلکہ وہ شکورہ ہے. تفسیر مدارک سورۃ النساء. وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، یہ باطنی صفات کے بعد ظاہری صفات. وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، چلنے میں میانہ روی اختیار کرو. انسان بہت آہستہ چلتا ہے تو کیوں چلتا ہے؟ بیمار ہے تو چلو کوئی بات نہیں، بیمار ہے تو آہستہ چلتا ہے. یا آہستہ چلنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ تصنع اور بناوٹ کر رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے، تیز چل رہا ہے، اکڑ کے چل رہا ہے. یہ جو رفتار ہے اس کا کبھی تیز اور کبھی آہستہ ہونا بوجہ ضرورت کے تو کوئی معیوب چیز نہیں ہے. اصل میں رفتار کی درستگی میں مقصد ہے اعتدال کی تعلیم، اور اس میں مقصد ہے کہ خواہ مخواہ کے بناوٹی چال کو چھوڑ دو. یہ نہیں کہ چلنے میں انسان کو جب کسی چیز پر ناز ہوتا ہے اور تبختر کی شان ہوتی ہے اور تکبر کا انداز ہوتا ہے تو اس کے چلنے سے یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ یوں چلتا ہے جیسے وہ کسی گھمنڈ میں مبتلا ہے. تو تمہاری رفتار متواضع شریفانہ ہونی چاہیے، نہ کہ بناوٹی اور مصنوعی زہد اور مصنوعی مسکینی بھی نہ ہو. بعض لوگ انتہائی عاجزی کرتے ہیں تکبر کی وجہ سے، وہ بھی ایک دکھاوا ہوتا ہے. شیطان کے گمراہ کرنے کے بھی بڑے حربے ہوتے ہیں. کچھ لوگ خود کو تواضع کرنے، متواضع ظاہر کرنے کے لیے تواضع کرتے ہیں تو حقیقت میں وہ تواضع نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کہتے ہیں بندہ حقیر، بندہ ناچیز، یہ وہ. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایسے موقع پہ ان کو کہو کہ واقعی تم ایسے ہو، پھر پتہ چلے گا. بندہ ناکارہ، بندہ ناچیز، ہاں تم تو ایسے تو ہو، تم پھر اس کو پتہ چلے گا کہ ہمیں کب حقیر اور کب ناکارہ اور یہ تم نے کیا کہہ دیا. تو یہ خواہ مخواہ کے تکلفات اور بناوٹ، ریاکاری، اس سے اجتناب کی تعلیم ہے. وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور
پست رکھو اپنی آواز کو. رفتار اور چلنے میں بلا ضرورت بہت تیز چلنا اور بلا ضرورت بہت آہستہ چلنا یہ مناسب نہیں ہے، اور معتدل چلنا فزیکلی بھی یہ ایک حکم اپنی جگہ شریعت میں موجود ہے، لیکن اس کے پیچھے جو بنیاد ہے وہ اخلاقی تعلیم ہے اور وہ اعتدال والی تعلیم ہے. رسول اللہ بھی بالکل لو سینٹر آف گریوٹی سے ہلکا سا آگے کی طرف جھک کے چلتے تھے جیسے کسی ڈھیلوان سے نیچے اتر رہے ہو. وغضض من صوتک، اور پست رکھو اپنی آواز کو، یعنی آواز میں زور سے بولنے کا کیا مطلب؟ وہ آواز زور سے بولنے سے ویسے بھی کری ہو جاتی ہے، پھر زور سے انسان اس وقت بولتا ہے جب غصہ میں ہوتا ہے، یا اس لیے بولتا ہے جب اس کے پاس کسی دلیل کا جواب نہیں ہوتا ہے. تو نہایت زور سے بولنا، گلا پھاڑ کے بولنا، اس سے یہ ممانعت اس لیے ہے کہ یہ بھی تکبر کی علامات میں سے ہے، اور یہ جب بلا ضرورت ہو تو، اس لیے کہ اگلا جملہ ہے کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک بہت بری آوازوں میں البتہ گدھے کی آواز ہے. کبھی کبھی ڈانٹ پلانی پڑتی ہے ایڈمنسٹریٹر. جی، اس لیے میں یہ جملہ تو واضح کر رہا ہوں، بے شک سب سے بری آوازوں میں گدھے کی آواز ہے. یہ جہاں اس لیے یہ ایک تشبیہ دی گئی ہے تاکہ زور زور سے بلا وجہ اور بلا ضرورت بولنے کی کراہت کو گدھے سے تشبیہ دے کر بیان کیا جائے. وہاں اس میں ایک مقصد بھی ہے. وہ مقصد یہ ہے کہ گدھے کی آواز بلا ضرورت ہوتی ہے. گدھے کی آواز کی یہ خاصیت ہے کہ بعض اوقات نہایت ضرورت پہ بھی گدھے کی آواز نہیں ہوگی، مارتے وقت بھی نہیں ہوگی، اور کبھی کبھار جب کبھی کسی بھی ضرورت کے بغیر گدھا شروع ہو جائے گا اور آواز نکلنی شروع ہو جائے گی. آواز تو بندہ تب کرے کہ جب وہ مثلاً تھک گیا تو آواز نکلی، کسی نے مارا تو آواز نکلی، کوئی بوجھ زیادہ پڑ گیا تو آواز نکلی. لیکن گدھے کی آواز میں بسا اوقات ان تمام جو سارے فیکٹر میں سے کوئی نہیں ہوتا، اچانک سے آواز شروع ہو جاتی، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ بلا ضرورت. تو انتظامی معاملات میں بھی بلا ضرورت ڈانٹنا بھی اسی زمرے میں داخل ہے، بلا ضرورت. لیکن یہ تو ضرورت ہے کہ انتظام کو درست کرنے کے لیے جب بسا اوقات نرمی سے کام نہیں ہوتا تو ایک آدھ موقع پر ڈانٹ، وہ بھی چاہیے کہ یہ ڈانٹ تھوڑی مصنوعی ہو. حقیقی معنوں میں جب غصہ ہوتا ہے اور ڈانٹ ہوتی ہے تو اس میں انسان زیادتی کر ہی جاتا ہے. کسی کی اصلاح کرنی ہو تو مصنوعی غصہ بناؤ، حقیقی غصے میں کبھی مت ڈانٹو. حقیقی غصے میں ڈانٹتے وقت گویا کہ اپنے نفس کا بڑاس نکالنا ہے، اور اس وقت بندے کی عقل ٹھکانے میں بھی نہیں ہوتی، کچھ بھی بول دے. لیکن مصنوعی غصے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے اصلاح کا عنصر بھی ہوتا ہے، اور بندہ خود سے اندر سنبھل کے ہوتا ہے اور اصلاح بھی ہو جاتی ہے، اور وہ بھی بوقت ضرورت ہونی چاہیے. لیکن ہر وقت ڈانٹنے والا بن کر ضرورت ہو یا نہ ہو پھر کیا ہے وہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. وہاں پہ بھی یہ حکم ہے کہ وغضض من صوتک، یہ حکم اپنی جگہ پھر بھی برقرار ہے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ مشرکین جہر پر فخر کرتے تھے، زور والی زوردار آوازوں پر فخر کرتے تھے کہ میں اتنے زور سے بول سکتا ہوں. معاشرے میں ہوتا ہے کہ یہ فخر کی بات، تو اس لیے کہا کہ بہت زور سے بولنا کوئی فخر کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو آواز دی ہے اس کو شریفانہ انداز میں اس کو استعمال کرو، اور معاملات میں، آواز میں، رفتار میں، گفتار میں، چال چلن اور رویوں میں تمہارے تواضع اور عاجزی ہو. وآخر دعوانا